الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله ابن عمر العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواہ مسلم۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر العاص سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انصاف والے حکام اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے رب کی داہنی طرف، اور رب کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے حکم میں اور اپنے بال بچوں میں اور جن کے حاکم ہوں ان میں انصاف کریں۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو لفظ ہے مقسطین، تو مقسط جو ہے اس سے جو ہے قسط سے نکلا ہے، قسط۔ اور اس میں لطف کی یہ بات ہے کہ یہ جو قاسط ہے یہ کبھی ظلم کے یا ظالم کے معنی میں آتا ہے، یعنی دوسروں کا جو حصہ ہے ظلم سے چھین لینا، ان پر ظلم کرنا۔ اور کبھی یہ دوسرے معنی میں آتا ہے کہ لوگوں کا حصہ دینے والے، ان کو مقسطین کہتے ہیں۔ دونوں معنی ہیں، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اما القاسطون فکان لجہنم حطبا، اما القاسطون فکان لجہنم حطبا، یعنی جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ قسط بمعنی ظلم ہے، اور لہٰذا اقساط کے معنی یہ بھی ہے دفع ظلم۔ مقسط کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ظلم کو دفع کرنا، دور کرنا، یعنی عادل ہونا، انصاف کرنا معاملات میں۔ تو یا پھر یہ قاصد سے بنا ہے۔ دیکھیے مقسطین کی کتنی تشریح ہے۔ قسوط بمعنی ظلم ہے، اور مقسط جو ہے بنا انصاف سے، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ادھر وہی لفظ جو ہے ظالموں کے لیے استعمال ہوا ہے، قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ غرض ہے کہ اس کلمہ میں جو مقسط ہے یہ اس میں عجیب و غریب قسم کے معنی کا سمندر ہے، خوبی ہے۔ حدیث پاک میں جو لفظ منابرہ ہے تو یہ منابر جمع ہے ممبر کی، اور ممبر جو ہے یہ اس سے مراد ہوتی ہے اٹھانا، اونچا کرنا، عروج دینا، چڑھانا۔ تو ممبر جو ہے چڑھانا یا اٹھانے والے کے آلہ کو بھی کہتے ہیں، اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جس پہ اونچائی ہو، جیسے مسجد میں امام صاحب کا ممبر ہوتا ہے، یا جلسہ میں اونچا ممبر جو خطاب کرنے والے ہیں، تقریر کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو عزیزان اکرامی قدر، یہ جو محشر میں مومنوں کے مختلف مقامات ہوں گے، ان کو مختلف جگہ پہ بٹھایا جائے گا۔ کسی کو مشک کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا، کسی کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ یہاں ان بندوں کو جو انصاف کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، ان کو جو ہے
ظلم سے بلکہ روکتے ہیں، اور کسی کا چھینا ہوا مال جو ہے اس کو، ظلم کیے ہوئے مال جو اس نے چھینا ہے ظلم سے، اس کو واپس دلاتے ہیں۔ تو ان کو نور کے ممبروں پر جگہ دی جائے گی قیامت والے دن۔ تو یہاں جو ممبر ہے حقیقی معنی میں ہے، عزیزان گرامی قدر کسی تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب دانا ہاتھ فرمایا گیا ہے کہ یمین الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ کے دانے ہاتھ کی طرف ان کو بٹھایا جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، جیسا کہ بادشاہوں کے ہاں جس شخص کو عزت و تعظیم کی دی جاتی ہے، اس کی توقیر کی جاتی ہے، اس کو بادشاہ کے دائیں طرف بٹھاتے ہیں، اور عام لوگوں کو جو ہے بائیں طرف بٹھاتے ہیں۔ تو قرب اور عزت کے بیان کے لیے ہے، اس لیے یمین فرمایا گیا ہے۔ تو ظاہری معنی جو ہیں اس سے برات کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں۔ حدیث پاک میں یہاں جیسے فرمایا گیا ہے وکلتا یدی یمین الذین، تو یہاں مراد صرف سمجھانے کے لیے یمین کی یعنی دانے ہاتھ کی جسٹ نسبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نا بائیں طرف کی نسبت نہیں کی جاتی، بس یہ ذہن میں رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ یمین بنا ہے برکت سے، اللہ تعالیٰ تو برکت چاہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یمین بنا ہے برکت، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی نسبت قائم کی جاتی ہے داہنی طرف سے کی جاتی ہے۔ تو شمال کی نسبت رب کی طرف بے ادبی کے حکم میں آتا ہے۔ آگے حدیث میں لفظ ہے یعدلون فی حکمہم، تو حکمہم سے مراد ہے سلطنت و حکومت، قاضی جو فیصلے کرتا ہے، اس کا تعلق عام رعایا سے ہے، یعنی عام جو پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، یا ویسے تو مسلمانوں میں خلیفہ ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے جو آفیسر کہہ لیں، حاکم کہہ لیں، سلطان کہہ لیں، یعنی گھر سے لے کے، جیسے پہلے میں بیان کرتا ہوں، گھر سے لے کے حکومت تک، پورے ملک تک، بلکہ کچھ علماء خیر فرماتے ہیں نفس سے لے کے، انسان اپنے نفس کا بھی حاکم ہے، ولی ہے، تو نفس سے لے کے جو ہے پوری ملک جو ہے اس کی سرحدوں تک کا جو رعایا کا مالک ہے، جو حکمران ہے، جس کے کنٹرول میں ان کے حقوق ہیں، تو وہ اگر انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو اس کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ یہ بات سیاسی ہو گئی، سیاسی ہوگی نا بات۔ پھر آگے فرمایا اہلیہم، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیے، اہلیہم سے مراد اس کے اہل و عیال جو اس کے زیر سایہ ہیں، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، بعض کا بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اس کے اوپر ذمہ داریاں آن پڑتی ہیں، تو ان کا ولی ہوتا ہے، ان کے اہلیہم سے یہاں مراد یہ ہے۔ پھر آگے لفظ جو ہے ولو بھی ہے، اس سے مراد ایسا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بھائی کے ہیں، بہن کے ہیں، اس کے سر پر ہے، اس کے حقوق وہ ادا کرتا ہے، یا رشتہ دار کہتے ہیں کہ بھئی یہ انصاف ادا کر سکتا ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، یہ اس میں ہیرا پھیری نہیں کرے گا، یہ ان کے مال کو سنبھال دے گا، ان کا مال ان پہ خرچ بھی کرے گا، لیکن اس کو بچا کے رکھے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا، پھر ان کو کاروبار سکھائے گا، یا ان کے مال سے ان کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ترغیب دے گا، سکھائے گا، جو بھی صورتحال ہے، مراد یہ انصاف کرے گا۔ تو اس کو یہاں حدیث پاک میں وما ولو لکھا ہے، تو ولی یعنی یتیموں کا، مسکینوں کا جو اس کے ذمہ آ گئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر جو یہ تین عہدے استعمال ہوئے، سلطان ملک سے لے کے اہلیم گھر تک، اور ولو یعنی اپنے جو اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے یتامہ وغیرہ کی، اور نفس بھی ہے نا، اسی میں نفس شامل ہے۔ تو وہ شخص جو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، حکمران ہے تو پورے ملک کی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، قیامت والے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ دائیں طرف جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، دائیں طرف زمین برکت کے لیے، اس کے لیے برکتیں ہوں گی، اور انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، چاہے وہ ذات کا ولی ہے، چاہے وہ گھر کا ہے، اہلیہم ہے، یا چاہے وہ پورے ملک کا حکمران ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔